السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، مائیں اور بہنوں، حضرات گرامی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ جیسے دنیا بھر کے انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، عمر جب کچھ ہو جاتی ہے خود ہی کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کے اندر خاص طور سے تربیت پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ آخر ان بچوں کو تربیت کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھ رہا ہوں۔ ایک امام ابو داؤد نے کتاب البیوع کے اندر 3528 نمبر پر ایک روایت ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وولدہ من کسبہ، کہ سب سے حلال و پاکیزہ روزی وہ روزی ہے جو ایک انسان اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، اور اس کی اولاد اس کی کمائی ہے، اس کی اولاد اس کی روزی ہے، اس کی کمائی ہے۔ میرے خیال سے حدیث کا مطلب آپ نہیں سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حلال پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے، اور اس کی اولاد خود اس کی کمائی ہے، اس کی روزی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ہماری کمائی ہے، وہ ہماری روزی ہے۔ اسی لیے تو جب بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ اس روزی کا، اس کمائی کا مطالبہ اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، اس حدیث کو ذکر کر کے امام ابو داؤد نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی کمائی سے جتنا چاہے کھا سکتا ہے، کیونکہ خود بیٹا اپنے باپ کی کمائی ہے۔ تو بچوں کو تربیت کی ضرورت یہ ہے کیونکہ وہ ہماری کمائی ہے، اور آپ کی اپنی کمائی، آپ کی اپنی روزی آپ یوں ہی ایسے کھلا چھوڑ دیں گے؟ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کی سیکورٹی نہیں لگائیں گے، وہ صحیح سالم رہے، بگڑے نہ پائے، خراب نہ ہونے پائے، سڑنے نہ پائے، آپ اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ کھیت سے اناج اگتا ہے، بڑی محنتوں کے بعد تب جا کے ہمارے گھر کے خزانوں میں پہنچتا ہے، اور پھر دوائیاں بھی رکھ کے ہم اس کو سیو کرتے ہیں تاکہ اگلے آنے والے فصل تک وہ خراب نہ ہو۔ ایسے ہی اپنے بچوں کی تربیت ایسے کیجئے تاکہ آنے والی آپ کی نسل خراب نہ ہو۔ تو پہلی وجہ کہ بچوں کی تربیت ضروری کیوں ہے؟
دوسری وجہ بچوں کی تربیت ضروری اس لیے ہے کیونکہ بچے بچے ہیں، وہ تو خالی ڈبہ ہے، آپ نہیں بھرو گے کوئی تو بھر دے گا. پھر بچے آپ کے ہیں، وہ ایک ذہن لے کے پیدا ہوا، وہ ایک زندگی لے کے دنیا میں آیا ہے، اسے جینا ہے، اسے کچھ نہ کچھ جینے کے لیے کرنا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو آج نہیں سکھائیں گے تو کوئی اور آپ کے بچوں کو سکھا جائے گا، پھر آپ کا بچہ آپ کا نافرمان ہو جائے گا. اسی لیے صحیح بخاری کتاب الجنائز کی 1385 نمبر پہ حدیث آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر وہ قابلیت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی اگر اس کو ڈائریکشن مل جائے تو صحیح راستے پہ چلے گا، لیکن ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. وہی اللہ کے نبی نے فرمایا فطرت پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بنا دیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیں. یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹا سا بچہ مٹی کا ایک گھنودا ہے. جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے ریت کے میدان میں بالو سے گھر بناتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں اس کو شکل دیتے ہیں، گیلی مٹی سے گھر بناتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں اس میں شکل دیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں جس طرف دروازہ بناتے ہیں، اسی طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے مٹی کے گھروں دیں. اگر آپ تربیت نہیں کرو گے تو آپ کے بچے کسی اور کی تربیت میں آ کر بگڑ سکتے ہیں. وہ یہودی بھی بن سکتے ہیں، وہ عیسائی بھی بن سکتے ہیں، وہ اسلام کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ بچہ خالی ڈبہ ہے، اس کو بھرنے کی ضرورت ہے. آپ نہیں بھریں گے تو کوئی اور بھرے گا. اور میں یہ اگر بتاؤں کہ کون بھرے گا، اگر آپ نہیں بھریں گے تو شاید آپ لوگوں کو آئینہ دکھانا ہوگا. آج بچوں کو سکھانے کی چیزیں کم ہیں آپ کے علاوہ. اگر آپ بچوں کو مدرسوں میں نہیں سکھانا چاہتے، اگر آپ بچوں کو اپنے مذہبی رہنماؤں کے سامنے طالب علم بنا کر بٹھانا نہیں چاہتے، اللہ کی قسم ہے آپ کے بچے موبائل سے وہ خراب چیزیں سیکھ لیں گے جو آپ بھی نہیں جانتے. پوری ٹیلی ویژن بھری پڑی ہے بچوں کو برباد کرنے کے لیے. آپ کے بچوں کا عقیدہ خراب کر دیا جائے گا، آپ کے بچوں کو غلط تاریخ پڑھا دی جائے گی، آپ کے بچوں کو غلط منہج سکھا دیا جائے گا، زندگی جینے کا مغربی تہذیب ان کے ذہن و دماغ میں ڈال دی جائے گی، کیونکہ آپ نے اسے خالی چھوڑ دیا. اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت آپ خود کریں، اس کا بندوبست کریں. آپ کی اپنی کمائی ہے، آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، اسے سدھاریں. اور میں ایک اہم جملہ بولنا چاہتا ہوں، یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. اگر آج آپ اپنے بچے کو اللہ کا حق نہیں سکھائیں گے تو کل آپ کے بچے کو اللہ آپ کا حق نہیں دے گا. نہیں سمجھے؟ اگر آج اپنے بچوں کو آپ نے نہیں سکھایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ باپ اسی جنت کا دروازہ ہے، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، اللہ کو بڑا سب سے ماننا ہے، اگر آج آپ نے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں جن کی تعظیم کرنی ہے، جن کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، تو کل اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کو یہ توفیق ہی نہیں دے گا کہ اس ماں کی خدمت کرے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس اللہ رب العالمین اس بندے کو توفیق ہی نہیں دے گا کہ وہ اس اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر سکے جو اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اس نبی کی فرما برداری کر سکے جس نبی کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے. آج اگر اپنے بچے کو اللہ کا حق نہیں دیں گے تو کل وہ بچہ آپ کے حق نہیں ادا کر سکتا. اور اس کی زندہ مثال جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا، جیسے ہی آپ دنیا سے جائیں گے اسی وقت آپ کی تربیت جھلکنے لگتی ہے آپ کے بچوں کے چہرے پہ.
جھلکتی کیوں ہے؟ کیونکہ بچوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں یاد ہے۔ آپ نے پوری زندگی کمایا کھلایا پسینے بہائے، آپ کا بچہ اس لائق نہیں کہ آپ کی جنازے کی نماز میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ کھڑا ہے لوگوں کے منہ دیکھ رہا ہے، دوسروں سے کہہ رہا دعا کر دیجئے، امام صاحب آپ دعا کر دیجئے، فلاں صاحب آپ دعا کر دیجئے۔ کیوں کہ وہ جنازے کی 8-10 لائن کی دعا اس کو پوری زندگی میں آپ نے نہیں یاد کروائی، یا پھر جو لوگ یاد کروا رہے تو ان لوگوں کے پاس آپ نے نہیں بھیجا، تو کل آپ مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا نقصان اٹھائیں گے کہ مغفرت کی دعا جو آپ کے لیے کر سکتا تھا اور سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ جو کر سکتا تھا وہی کرنے سے اپائج ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے سب سے دل سے کون دعا کر سکتا ہے؟ امام صاحب کریں گے؟ امام صاحب کے ماں باپ تو وہ نہیں ہے نا۔ آپ کا اپنا بچہ کرے گا، کیونکہ اس کا کنیکشن ہے، ایموشن ہے جو اپنے والدین سے بچپن سے لے کر جوانی تک کا جڑا ہوا ہے۔ اس کے دل سے جو ایک بار نکلے گی اللہم اغفر لی والدیہ، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، وہ دل سے نکلی ہوئی آواز میں دم ہوگا، دوسری کی آواز میں وہ دم نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے آج ہی اپنے بچوں کو سکھائیں، تعلیم دیں، تربیت سکھائیں۔ آپ کے مرنے کے بعد وہ بچے آپ کے لیے سمبل بن جائے، نشانی بن جائے، فلاں کا بیٹا ہے، اچھی تربیت کر کے گیا، سکھا کر گیا۔ تو تربیت کیوں ضروری ہے؟ 2 وجہ میں نے بتائی، ایک آپ کی اپنی کمائی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ بالکل خالی ہے، اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو دوسرا کوئی سکھا جائے گا۔ اتنا ضروری کیوں ہے بچے کو تربیت دینا؟ اگر کوئی ماں باپ سوچیں یہ تو دوسری نسل ہے، پیدا ہو گیا میرے گھر میں اسے کھلا پلا رہا ہوں، کیا یہی کافی نہیں ہے؟ اب چلو میں اس کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کروں۔ اسلام تو زور دے رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ کہ گناہ اور ثواب کے درمیان فرق کر سکے، وہ جان سکے کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب کا کام ہے۔ اتنا ضروری کیوں ہے تربیت کرنا؟ ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو جو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے بیٹی کی شکل میں یا بیٹی کی شکل میں، یہ نعمت تو آپ کو اللہ نے دے دی، اور یہ اللہ کی دی ہوئی امانت بھی ہے، اور امانت جب آپ اپنی کسی کو دیتے ہیں خود آپ حساب بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت بھی دی، امانت بھی دی، تو کیا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کو میں نے یہ دیا، بیٹی دیا، بیٹا دیا، کیا کیا تو نے؟ پوچھے گا ضرور اللہ رب العالمین۔ صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں 5200 حدیث کا نمبر ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث نکاح کے چیپٹر میں ہے، ظاہر سی بات نکاح کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، تو نکاح کا جہاں چیپٹر ہے وہیں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ماں باپ کے اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ شادی تم نے کر لیا، اب تم ذمہ دار بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میری امت کے لوگوں سنو سنو، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے۔ جب وہ چرواہا ہے، اللہ کے نبی تشبیہ دے رہے ہیں، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری میں جو بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے حوالے سے تم سے پوچھے گا۔ اور اولاد سب سے بڑی آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے نام لے کر ارشاد فرمایا والرجل راع علی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ ایک مرد اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس پورے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ذمہ داری تم نے ادا کی کہ نہیں ادا کی۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وولدہ۔
ایک عورت جو کسی کی سہاگن بن کے اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، وہ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے پورے گھر کی حفاظت کی، وہ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کی اولاد کی۔ کل قیامت کے دن اس عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم فلاں کی بیوی تھی، وہ تمہیں کما کر لاتا تھا، کھلاتا تھا، باہر محنت و مزدوری کر کے لا کے دیتا تھا، اس نے اپنا گھر تمہارے حوالے کیا، اس نے اپنا خون پسینہ، اس نے اپنی اولاد تمہارے حوالے کیا، تم نے کتنی ذمہ داری ادا کی؟ وہی مسئولۃ عنہا، اس عورت سے اللہ تعالیٰ شوہر کے گھر کے تعلق سے اور شوہر کے بیٹوں اور بیٹیوں کے تعلق سے بھی پوچھے گا۔ ویسے تو پوری زندگی کا حساب لے گا ہی، لیکن یہ خاص لمحے کو بیان کیا جا رہا ہے، خاص ذمہ داری کو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ اس ذمہ داری کے اٹھانے والے ہوشیار ہو جائیں، تیاری کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے آئے۔ مرد بھی تیاری کرے بیوی اور بچوں اور پورے گھر کے حوالے سے، اور عورت بھی تیاری کرے اپنے شوہر کے گھر اور اپنے شوہر کے بچوں کے حوالے سے۔ اس لیے تربیت اتنی ضروری ہے، کیونکہ یہ پوری ذمہ داری ہے۔ یہ بچوں کے اوپر احسان تو بعد میں ہے، لیکن پہلے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ وہ ذمہ داری نہیں ادا کرتے، آپ کی پکڑ ہونے والی ہے۔ پہلے بتا دیا گیا، آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور اس لیے بھی بچوں کی تربیت کرنا، ان کو حلال و حرام سمجھانا، انہیں دین سکھانا، انہیں دین پر چلنا سکھانا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی اپنی کمائی، آپ کا اپنا خون جہنم میں جلے گا۔ بتاؤ آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اللہ نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو سنو سنو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وہ جہنم کی آگ جس کے ایندھن کو اللہ نے پتھروں کو اور انسانوں کو بنایا ہے، جس جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین کے سخت مزاج قسم کے فرشتے لگائے گئے ہیں۔ اللہ جو انہیں حکم دے گا وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا انہیں گرز سے مارو تو کبھی وہ انکار نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا ان کے جبڑے چیر ڈالو، کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ اللہ جو سزا دینے کے لیے کہے گا وہ فرشتے بغیر کسی رحم کھائے، بغیر کسی شفقت کے، بغیر کسی لاؤ لپیٹ کے بندے کو سزا دینا شروع کر دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم تربیت کے حوالے کے بعد جہنم کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں جن کو اللہ نے آج ذمہ دار بنا دیا، ماں باپ بنا دیا ہے، جن کی زیر نگرانی میں کچھ لوگوں کو دے دیا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ بھلا بتاؤ، اگر ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے اگر آپ سے کہا جائے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم سے بچانا؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہی کریں گے کہ اپنے بچوں کو بار بار یہ تلقین کریں گے، بیٹا بیٹی اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ فرما برداری کرتے رہنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین میں رد و بدل نہ کرنا۔ آپ اپنے بچے کو ہمیشہ یہی کہو گے، بیٹا عبادات کو بجا لانا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رہنا، غلط سنگت میں نہ رہنا، پڑھائی لکھائی کرنا، دین اور دنیا کے تعلیم حاصل کرنا، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا۔ آپ یہی اپنے بچوں کو تعلیم دو گے، اسی تعلیم کے ذریعے سے، اسی تربیت کے ذریعے سے بچہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ تو تربیت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ تم اپنے بچوں کو سمجھاؤ، تربیت دو۔ اللہ نے جو کہا قو انفسکم و اہلیکم، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ قول ذکر کیا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا علموہم وادبوہم وفقہوہم، انہیں علم دو، انہیں ادب سکھاؤ، انہیں دین کی سمجھ عطا کرو۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بچہ تو خود سیکھ رہا ہے،
ہم سکھاتے کچھ نہیں ہیں، ہم کیا سکھاتے ہیں؟ اپنی غلط عادتیں سکھا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، بچے کا ذہن بہت تیز چیزوں کو کیچ کرتا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ منہ سے نہیں بولتے ہو، کرتے ہو اپنے گھر کے اندر، بچہ وہ چیز آپ سے سیکھ چکا ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ صحیح ڈھنگ کا کپڑا گھر میں نہیں پہن رہے ہو، بچے سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی رہنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر غلط کام کر رہے ہو، بچے سمجھ رہے ہیں یہی کرنا چاہیے، اور بعض دفعہ محفلوں میں کہہ بھی دیتے ہیں پاپا ہمارے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کے سامنے سگریٹ پی رہے ہو، بیٹا سمجھے گا اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ اپنے گلے میں تعویذ باندھے ہو، بیٹا سمجھے گا یہ ہے جو اصلی دوا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں موبائل کے اندر ڈانس اور میوزک گانے سن رہے ہو، تو بچہ وہی چیز آپ سے مانگ کے سنے گا، اور آپ دیں گے مجبور ہو کر، کیونکہ خود آپ نے اپنے کردار سے اپنے بچوں کو سکھا ڈالا۔ منہ سے آپ کبھی اپنے بچے کو نہیں کہو گے، اور میرا اپنا ماننا ہے بگڑائل سے بگڑائل باپ ہو اپنے بیٹے کو کبھی نہیں کہے گا بیٹا سگریٹ پی لو، کبھی نہیں کہے گا بیٹا یہ ڈانس دیکھ لو، کبھی نہیں کہے گا بیٹا ننگے دھڑنگے گھومو۔ لیکن بیٹا سیکھ کیسے لیتا ہے؟ گھر کے اندر وہ چیزیں دیکھتا ہے، گھر کے اندر وہ سیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اور پھر مارکیٹ میں اسی حساب سے رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کے بچے بد تہذیب ہے، اور پھر جب لوگ اس سے کہتے ہیں آپ کے لڑکے تو ایسے ہیں، کیا کروں، بہت کوشش کر رہا ہوں، سدھر تو نہیں رہا، مدرسے بھیج رہا ہوں، مولانا صاحب کوئی ایسی پھونک نہیں مار رہے کہ ایک دن میں ولی بن جائے۔ اپنی ساری غلطی امام صاحب پر ڈالو، اور گھر میں دن بھر غلطی کرو، پھر کہو بچے تربیت یافتہ ہو جائیں، نہیں ہو سکتے۔ 3 جگہوں پر اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا ہوگا اگر آپ سدھارنا چاہتے ہیں۔ آپ کے بچے زیادہ تر جاتے کہاں ہیں، زیادہ تر وقت گزارتے کہاں ہیں؟ یا تو اپنے گھر میں، تو اس کے لیے اپنے گھر کو پہلے دین کا گہوارہ بنانا ہوگا، اس کے لیے پہلے اپنے گھر کو دینی ماحول میں ڈھالنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے اس بات کی تاکید کے لیے شروعات دیکھیے کہاں سے کی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نیک بیوی شادی کیا کرو، نیک عورت سے شادی کیا کرو۔ یہ شروعات سے اللہ کے نبی کی جو پوری نصیحت ہے، اس لیے تاکہ آنے والی نسل تمہاری بگڑنے نہ پائے۔ آپ نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کو اپنے گھر والی بناؤ، کیونکہ دین والی جب گھر والی بنے گی بچے کو بھی دین والا بنا ڈالے گی۔ بیوی نیک گھر میں آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ میاں بیوی تلاوت کریں گے، بچوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ اللہ کی قسم بچہ کتابوں کو دیکھ کے پڑھنے کے لائق نہیں ہوگا، لیکن ماں باپ کی زبان سے روزانہ دعائیں، قرآن کی آیتیں سن سن کر وہ ضرور یاد کر لے گا۔ اسے پڑھنا نہیں آتا ہے، اسے ابھی اچھروں کو پہچاننا نہیں آتا، لیکن ماں باپ کی زبان سے دعائیں جو سنتا وہ یاد کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچے پیدا ہوں، علامہ البانی کی تحقیق اگر مانے تو آپ نے فرمایا کان میں اذان دی جائے۔ شروعات اس لیے کی جا رہی ہے کہ بچہ صحیح ڈھنگ سے پلے۔ پیارے پیغمبر حتیٰ کہ اپنے بچے کو صحیح ڈھنگ صحیح تربیت دینے کے لیے بستر پہ بھی اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میاں بیوی جب بستر پہ آئے، ہم بستر ہونا چاہیں، وہاں بھی اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو دعا سکھائی ہے۔ دعا وہاں بھی ہم پڑھیں، اللہ رب العالمین کا نام لے کر وہ کام شروع کریں، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ ہم تیرے حکم سے شادی کی ہے، نکاح کے بندھن میں بجے، اے اللہ رب العالمین ہم یہ کام تیرے حکم سے کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اے اللہ اب اس کے بعد جو ہمیں تو روزی عطا فرمائے گا، جو اولاد عطا فرمائے گا، اسے شیطان کے کچوکوں سے، اسے شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھنا۔ پیارے پیغمبر نے بچہ صحیح سالم نکلے، صحیح تربیت یافتہ ہو، آپ نے شروع سے شروع کیا اور آخری دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت دی ہے، وہ تنبیہات دے دی ہے جس کے ذریعے سے بچے کو صحیح تربیت مل سکے۔ سب سے پہلے اپنے گھر کو سدھارنا ہوگا۔ پتہ لگا بیوی ہی دن کے دن موبائل میں لگی ہے تو بچے کو کیا سکھائے گی، کیا پڑھائے گی؟
اس لیے پہلے بیوی پر لگام ہو، وہ صحیح تو انشاءاللہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے. اور بیوی کو لگام لگانے سے پہلے خود کو صحیح کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. پورا گھر دینی ماحول میں ہونا چاہیے. دوسری جگہ جہاں ہمیں اپنے بچوں کو خاص تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور کنٹرول کرنے کی، دھیان دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے ہمارا محلہ، وہ ہے ہماری گلیاں، ہمارے پڑوس کے لوگ. بچہ گھر سے نکلے گا پاس پڑوس میں جائے گا. اس لیے کبھی بھی کہیں بھی گھر بسانے سے پہلے 100 بار 1000 بار یہ دیکھ لیا کریں کہ ہمارا پڑوسی کیسا ہے، یہاں ماحول کس طرح کا ہے. اگر ماحول خراب رہا تو بچوں کے اوپر برا اثر پڑ سکتا ہے، بچے بری سنگت میں پڑ سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے پڑوسی کی تعریف کی ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی تعلیم دی ہے. پڑوس کا جو محلہ ہے اس میں بھی ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے بچے کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ہمارے پڑوس کے گھر میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ان کے گھر میں کوئی غلط ایکٹیویٹی چل رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ان کے گھر میں پردے کا ماحول ہی نہیں ہے، بچہ وہی جا کے غلط چیزیں سیکھ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ان کے گھر میں دن بھر ٹیلی ویژن چلتا رہتا، بچہ جا کے وہاں سیکھتا ہے. یہ بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا. تیسری جگہ جہاں پر بچے کو آپ کی تربیت کی ضرورت ہے وہ ہے اس کا اسکول، اس کا مدرسہ. آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہاں بھیج رہے ہو، اس کو ٹھنڈے دل سے سوچا کرو. میرا بچہ یہاں جائے گا، پڑھے گا، رزلٹ کیا آئے گا. اگر اسکٹ میں ہماری بچی جا رہی ہے پڑھنے کے لیے تو کل کو کس نقشے میں آئے گی وہ ایک بار تصور کر لو، امیجن کر لو. اگر میرا بچہ مخلوط تعلیم حاصل کر رہا ہے، اپنے عمر کی لڑکیوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو آج بگڑے نہ بگڑے کل وہ مخالفت ضرور کرے گا. جب آپ کہو گے کہ لڑکیوں سے بات نہ کرو، وہ تو یہی سوچے گا نا بچپن میں تو آپ نے ساتھ میں گھومایا ہے، وہ تو میری فرینڈ تھی، وہ تو میرے کلاس میں میرے بازو میں بیٹھتی تھی، آپ کیوں منع کر رہے ہو. اس لیے اپنے بچے کو اسکول میں بھی، اور اسکول میں ہی دوستی ہوتی ہے، اس کا دوست کیسا ہے، کیسا اسکول ہے، اسکول کا ماحول کیا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں سے بھی بچے بگڑا کرتے ہیں. 3 جگہوں پہ اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو میرا اپنا ماننا ہے کافی حد تک آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. آج ہم اپنے بچوں سے پوچھتے نہیں کچھ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں چھوٹے تھے، صغار صحابہ میں سے. ایک بار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے. اللہ کے نبی رات میں دیر سے واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتے ہی گھر میں پہلا سوال جانتے ہیں کیا کیا؟ بچے نے نماز پڑھ لی؟ گھر کی عورت نے بتایا ہاں پڑھ لی. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پورا کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی اپنی ضروریات میں مشغول ہوتے ہیں. پہلا سوال بچے نے نماز پڑھ لی. ہمارا کبھی ایسا سوال ہوتا ہے؟ گھر میں گھستے ہی ہم تو یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بچے نے ہوم ورک کیا کہ نہیں، کیونکہ پیسہ دے کر پڑھا رہے ہیں. اگر پیسہ دے کر نہیں پڑھا رہے تو ہم وہ بھی نہیں پوچھتے کہ بچہ نے کچھ پڑھا دن میں. بچوں کو ٹائم دیا کیجئے، کم سے کم دن کا آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ بتائیے. ان کا ہوم ورک، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کیا سیکھا، کچھ امپروو ہو رہا ہے کہ نہیں، کچھ اس کے اندر گروتھ آ رہی تعلیم و تربیت کی نہیں، یہ بھی دھیان دیا کیجئے. ہم صرف اپنے کاروبار پہ دیکھتے ہیں، بچوں کے اوپر ہماری نگاہیں نہیں ہوتی ہے. تو بچوں کے ساتھ وقت بتانے سے بچوں کی سدھار ہو سکتی ہے، تربیت ان کی ہو سکتی ہے. ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے، تربیت کرنے سے ماں باپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ میں نے یہ بتایا کہ ضروری ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، ضروری ہے کیونکہ آپ کی اپنی کمائی ہے، ضروری ہے کہ کل پوچھا جائے گا. لیکن ماں باپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ فائدہ ملے گا، دنیا میں فائدہ ملے گا.
سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ رب العالمین، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقیوں کا امام اگوا رہبر بنا دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر بیویاں نیک ہو، اگر بچے اولاد نیک ہو، تو یقیناً ایک مرد کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہوا کرتے ہیں، ماں باپ کو سکون پہنچانے کی چیز ہوا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی بے چینی میں، دنیا میں جہاں گہما گہمی ہے، جہاں ہر شخص مطلبی نظر آ رہا ہے، جس کے بچے نیک نکل گئے، جس کی گھر والی نیک نکل گئی، اللہ کی قسم ہے ایک نگاہ اپنے بچوں کے اوپر پڑنے کے بعد باپ کو جو ایک طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے، وہ سکون شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے دعا سکھائی، اے مومنو اللہ سے یہ دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ فائدہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب سدھرا ہوا کسی کامیاب اسٹیج پر دیکھو گے تو کبھی آپ کے آنسو بھی خوشی کی وجہ سے نکلیں گے، ایموشن باہر آئے گا، آپ کو ایک طرح کا سکون محسوس ہوگا۔ آپ بھی جب باپ بنو گے یا بنے ہوں گے، آپ کی اپنی اولاد کسی کامیابی کو چھوتی ہوگی، اللہ کی قسم دل کو سکون محسوس ہوتا ہوگا۔ اور اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ کو دنیا میں آپ کی اولاد سکون دے رہی ہے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، یہ دنیا کا بڑا فائدہ ہے۔ اور قبر کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا بڑا فائدہ تربیت کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس توحید ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ گناہ بھی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں گھیر بھی لیا ہے، آپ کو سزا بھی مل رہی ہے، یا آپ کے پاس گناہ نہیں ہے، آپ ایک مقام، ایک درجہ پا چکے ہیں، اچانک آپ کا مرتبہ بڑھا دیا جائے، اچانک عذاب کم کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کو مقام و مرتبہ ملا ہوگا، ایک درجے پہ ہوگا، وہ اچانک اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، وہ خود حیرانی سے پوچھے گا انا لی ھذا، یہ مجھے کیوں مرتبہ بلند مل رہا ہے؟ اس سے کہا جائے گا لڑکے کی مغفرت کی دعا نے تجھے یہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الوصیہ 1631 کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، نام اعمال اس کا کلوز کر دیا جاتا ہے، لیکن اس نے اپنی اولاد جو دنیا میں چھوڑی ہے، جس کو پالا پوسا ہے، پڑھایا لکھایا، تربیت دیا، نیک بنا کے گیا، دعائیں یاد کروا کے گیا ہے، وہ بچہ جب ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اللہ کی قسم ہے قبروں سے عذاب کم کر دیے جاتے ہیں، مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کی تاثیر آپ کے ماں باپ کو مرنے کے بعد کی زندگی میں محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا درخت لگایا ہے جو درخت مرنے کے بعد بھی آپ کو سایہ دے رہا ہے، آپ کے کام آ رہا ہے، یہ تربیت کا فائدہ۔ اور تربیت کا قیامت کے دن کیا بڑا فائدہ ہونے والا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب البر والصلۃ والآداب، حدیث نمبر 2635، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بڑی پیاری روایت ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک شخص تھا، ایک آدمی ہے، وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتا ہے، اور غالباً ہر باپ اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ ایک بچہ جو آنکھوں کا تارا ہے، بڑا پیار کرتا ہے باپ، انتقال ہو گیا۔ غموں کا پہاڑ اس بندے پہ ٹوٹ پڑا، وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہو گئی،
کہنے لگا او اللہ کے نبی کے خلیل، او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، کیا تمہارے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے جن کے بیٹے انتقال کر گئے ہوں اور اس کے انتقال کی خبر کی وجہ سے باپ نڈھال ہو گیا ہو، غموں کے پہاڑ کے نیچے وہ دب چکا ہو، کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ فرمایا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا جس شخص کا کوئی بچہ بچپن میں بلوغت سے پہلے ہی فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، ان بچوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر بے لگام چھوڑ دیتا ہے، بلا کسی روک ٹوک کے وہ جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں آتے اور جاتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ وہ بچہ جو دنیا میں بچپن میں انتقال کر گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یلقا احد اباہ، وہ بچہ اپنے باپ سے ملاقات کرے گا، نگاہیں اس کی اپنے باپ پر پڑے گی اور دوڑ کے اپنے باپ کے کپڑے کے دامن کو پکڑ لے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، اپنے باپ کے کپڑے کے کونے کو وہ بچہ آ کر پکڑ لے گا، فَلَا يُفَارِقُهُ، اور اپنے باپ کو اس وقت تک وہ نہیں چھوڑے گا حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جب تک کہ اپنے باپ کو جنت میں نہ داخل کروا لے۔ کہا میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے جو دنیا میں تیرا بچہ بچپن کی حالت میں بلوغت سے پہلے چلا گیا ہے، کل قیامت کے دن تیرے کپڑے کا دامن پکڑ کے تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جتنا آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے میں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتا ہوں، یعنی کہ میں بے پناہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں۔ اتنے میں وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، کچھ دن گزر گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے لوگوں وہ فلاں شخص کے بچے کی کیا حالت ہے، وہ بچہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ دنیا سے چلا گیا ہے، اپنے باپ کو جدا کر کے چلا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص حاضر کیا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی میرا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے۔ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ کیا تم اس بات سے راضی ہو جب تم جنت کے پاس جاؤ گے تمہارا بیٹا تم سے پہلے جنت کے دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، آؤ ابا جان آپ کا خوش آمدید کر رہا ہوگا؟ کیا تم اس خوشخبری سے اپنے آپ کو راضی کرو گے؟ تو یہ اخروی فائدہ ہے۔ اور ایک صحیح مسلم کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر دی، صحیح انداز میں صحیح طریقے سے پرورش کر دی، من عال جاریتین، 2 بیٹیوں کی پرورش کر دی یا 1 بیٹی کی پرورش کر دی، بعض روایات میں 3 ہے، تعداد سے نہیں بس بچیوں کی پرورش کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن فیصلے کا جب دن ہوگا اللہ رب العالمین اس آدمی کا حساب کر رہا ہوگا، وہ بیٹی اپنے باپ اور جہنم کے درمیان آ کر آڑ بن جائے گی اور اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گی۔ یہ اخروی فائدہ صحیح تربیت کا، یہ قیامت کے دن کا فائدہ ہے۔ اور جنت میں بھی ایک بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا اپنا گھر ہے، ماں باپ بھائی بہن ہماری اپنی اولاد جب سب مل جل کر رہتے ہیں بڑی خوشی ہوتی، بڑا اچھا لگتا ہے۔ گھر میں کوئی پکوان پکتا ہے سب لوگ مل کر کھاتے ہیں، لیکن جو لوگ دیش ودیش میں رہتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں دور رہتے ہیں، اللہ کی قسم بہترین سے بہترین پکوان آپ بنا لیجئے، لیکن جب پکوان آپ کے سامنے ہو اور آپ کی ماں وہاں پر نظر نہ آئے تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے اپنے بچے وہاں نظر نہ آئے تو آپ کو پکوان فیکا لگے گا، وہ اچھا آپ کو نہیں لگے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا، انسان کی اس فطرت کا خیال جنت کے اندر بھی فرمایا ہے۔ شروع میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی سورہ طور کی آیت نمبر 21، اللہ رب العالمین نے وہاں ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، جو لوگ ایمان لے آئے اور جن کی ذریت نے ان کی اتباع کی ایمان کے معاملے میں، الحقنا بہم ذریتهم، ہم کل قیامت کے دن
ان کو, माँ बाप को, बच्चों को एक साथ मिला देंगे, एक साथ जन्नत में इकट्ठा कर देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, हम किसी के साथ जुल्म ना करेंगे, किसी के अमल में किसी तरह की कोई कमी ना करेंगे। कल माँ बाप को, कल बच्चों को, सारे कुंबे कबीले को, जितने लोग जन्नत में होंगे सबको अल्लाह इकट्ठा कर देगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इंसान की फितरत है, वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। जन्नत के सारे नेमतों का मजा उस वक्त पाएगा जब अपने बच्चे भी अपने सामने हो, अपनी माँ भी सामने हो, अपनी बहनें भी सामने हो, अपनी बेटियां भी सामने हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी फितरत के लिए फरमाया अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम उनको वहां इकट्ठा कर देंगे। अगर जन्नत के दर्जात है ना, अलग अलग स्टेज है, नेकियों के हिसाब से अलग अलग दर्जा है। अगर बाप 10वें मंजिल पर है, बेटा पहली मंजिल पर है, अल्लाह ताला बेटे को उठाकर 10वें तक कर देगा। अगर बेटा 10वें मंजिल पर है, एकदम ऊंचाई पर है, और बाप नीचे है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों को मिला देगा, नीचे वाले को ऊपर कर देगा। इसलिए कहा वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, हम किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, उसे अपने फजल से, अपनी रहमत से बुलंदी तो अता कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि ऊपर वाले को नीचे ले आए, नीचे वाले को हम ऊपर कर देंगे। तो ये जन्नत में जाने के बाद का फायदा है। अगर हम अच्छी तरबियत करेंगे तब तो हमारी औलाद जन्नत में जाएगी। कू अनफुसकुम व अहलीकुम का यही माना है। खुद को हम बचाएंगे जहन्नम से तो जन्नत में जाएंगे, अपनी औलाद को बचाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, और दोनों जब जन्नत में मिलेंगे तो वहाँ इकट्ठे भी हो जाएंगे, फिर जन्नत की नेमतों का मज़ा आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको अपने बच्चों के हवाले से सीरियस होने की तौफीक इनायत फरमाए। हम अपने बच्चों के हवाले से जागरूक हो जाएं, जिंदा दिल हो जाएं, और उनको यूं ही कोई टूटा फूटा और घर के दीगर सामान की तरह ना समझें, बल्कि उनकी अच्छी देख रेख करें। जिस्मानी, ईमानी और तालीमी, तरबियती, अदबी हर नहिये से उन्हें तरबियत करने की और उनको संभालने की कोशिश करें, ताकि हमारा बच्चा कौम का रहबर बने, हमारा बच्चा अपने दीन के मामले में सही सालिम हो, अकीदा और मनहज सही सालिम हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो नेकियां करे अल्लाह उसकी नेकियों को कबूल फरमाए, और कल हमारी औलाद पूरे घर समेत जन्नत के अंदर हो, अल्लाह की नेमतों वाली जन्नत में मौजूद हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।